السلام علیکم، میں ہوں عاصم تارڑ۔ 9 ستارے بھائی بھائی بے نظیر کی شامت آئی، یہ نعرہ تھا اسلامی جمہوریہ اتحاد کا۔ یہ 9 جماعتوں کا اتحاد تھا جس کے اس وقت کے سربراہ میاں محمد نواز شریف تھے، جنہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کر کے بے نظیر کا تختہ الٹنے کی کوشش کی۔ رنگ بدلتا ہے آسمان کیسے کیسے، کل کے دشمن آج کے دوست، اور آج کے دشمن اب کب دوست بنیں گے، یہ تو وقت ہی فیصلہ کرے گا۔ البتہ پاکستان میں پہلی تحریک عدم اعتماد جو پیش کی گئی اس پر 1 نومبر 1989 کو ووٹنگ ہونی تھی۔ یہ تحریک عدم اعتماد دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے خلاف تھی۔ جس طرح عمران خان کی حکومت اتحادیوں کو ملا کر قائم ہوئی تھی، اس وقت بے نظیر بھٹو کی حکومت بھی اتحادیوں کو ملا کر ہی قائم ہوئی تھی، اور پھر وہی ہوا جو عمران خان کی حکومت میں ہوا ہے کہ کچھ اتحادی علیحدہ ہو گئے اور کچھ علیحدگی کے اشارے دیتے رہے۔ بے نظیر کی اپنی جماعت کے ایم این ایز اپوزیشن کے ساتھ اپنے معاملات طے کر چکے تھے۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی بے نظیر حکومت کے خلاف تھی اور گرانے میں پورا رول پلے کر رہی تھی۔ ابھی حکومت کو قائم ہوئے تقریباً 11.25 مہینے ہوئے تھے، لیکن صدر بھی حکومت کے خلاف اپنوں کا بغاوت کر جانا، اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کی مخالفت کے باوجود تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی، اور آصف علی زرداری سیاست کے بے تاج بادشاہ بے نظیر کے خامند نے ایسا کھیل کھیلا کہ سب دیکھتے رہ گئے اور تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی۔ 1988 کے الیکشن جب ہوئے تو بے نظیر کی مقبولیت بہت زیادہ تھی۔ اس مقبولیت کی وجہ جو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی، اس وجہ سے عوام کی ہمدردیاں بے نظیر بھٹو سے بہت زیادہ تھیں۔ صدر اپوزیشن تمام مخالفین نے ایک سیاسی گٹھ جوڑ کیا جو اسلامی جمہوریہ اتحاد تھا۔ اس اتحاد میں 9 سیاسی جماعتیں تھیں جو بے نظیر کے خلاف 9 ستارے بھائی بھائی بے نظیر کی شامت آئی کا نعرہ لگا رہی تھیں، اور نعرہ لگانے والوں میں اس وقت نواز شریف سب سے آگے تھے، اور آج کی تحریک عدم اعتماد میں نواز شریف اور زرداری سب اکٹھے ہو گئے اور گو نیازی گو کی آواز بلند کی۔ لیکن جب بے نظیر کی حکومت میں تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی اور اس کا نتیجہ آیا تو آئی جے آئی 9 ستارے بھائی بھائی کا نعرہ لگانے والی منہ کے بل گر پڑی۔ قومی اسمبلی میں اسلامی جمہوری اتحاد کو بے نظیر نے تہس نہس کر دیا۔ اس وقت ٹوٹل 207 نشستیں تھیں، جن میں 92 پیپلز پارٹی نے جیتی، جبکہ اسلامی جمہوری اتحاد صرف 54 سیٹیں حاصل کر سکا۔ بے نظیر کو وزیر اعظم بننے کے لیے 119 ووٹ چاہیے تھے۔ بے نظیر نے اپنے خامند آصف علی زرداری کی کوشش سے ایم کیو ایم اور اے این پی اور آزاد اراکین کو ساتھ ملایا، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئیں۔ ایم کیو ایم کے پاس 14 سیٹیں تھیں۔ ایم کیو ایم کی حمایت کے بعد بے نظیر کو 119 کی بجائے 148 ووٹ پڑے اور وہ وزیر اعظم بن گئیں۔ حکومت قائم ہونے کے بعد ہی حکومت کے خاتمے کے لیے کوششیں شروع کر دی گئیں اور حکومت گرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جانے لگا۔ اب تحریک عدم اعتماد پر عمل کرنے کے لیے نمبر اپوزیشن کے پاس پورے نہیں تھے۔ اب پی پی کے ایم این ایز کو بے نظیر کے خلاف کیا گیا۔ ایم کیو ایم نے بھی علیحدگی اختیار کر لی۔ 23 اکتوبر 1989 کو 86 اراکین اسمبلی نے دستخط کر کے تحریک عدم اعتماد پیش کر دی۔ ایم کیو ایم نے تحریک عدم اعتماد کے ساتھ حمایت کا اعلان کیا۔ فاٹا کے اراکین اسمبلی بھی علیحدہ ہو گئے۔ اپوزیشن نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس 129 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ اب نواز شریف نے اعلان کیا کہ بے نظیر اسمبلی میں اگر 119 حمایتی اپنے شو کرا دیں، ہم تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں گے۔ حکومت قائم رکھنے کے لیے 119 ارکان کی ہی ضرورت تھی۔ لاہور میں اپوزیشن کی جانب سے عورت کی حکمرانی کے خلاف مظاہرے بھی کرائے گئے اور اپوزیشن والوں نے مختلف بے نظیر کے خلاف پروپیگنڈے کیے۔ حکومت اور اپوزیشن اپنے ایم این ایز کو ایسی جگہوں پر منتقل کر رہے تھے کہ دوسرا فریق رابطہ ہی نہ کر سکے۔ بے نظیر اپنی کتاب میں اسامہ بن لادن پر بھی الزام لگاتی ہیں کہ انہوں نے آم کی پیٹیاں بھیجیں اور ان میں ڈالرز بھیجے اور وہ اپوزیشن والوں نے ایم این ایز کو خریدنے کے لیے استعمال کیے، جس طرح حال ہی میں عمران خان کی حکومت میں بھی پیسے دے کر ایم این ایز کو خریدا گیا۔
تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا دن آ گیا۔ بینظیر اسمبلی ہال پہنچی، ایوان کے باہر سیکیورٹی ہائی الرٹ تھی۔ بینظیر نے اپنے اراکین اسمبلی کو اسمبلی ہال میں آنے سے منع کیا اور اپوزیشن کو کہا کہ اپنے اراکین کو اسمبلی میں بلائیں۔ تو جدھر اپوزیشن کو 119 ارکان کی ضرورت تھی تو صرف 107 ارکان اسمبلی میں تھے، تو جب بینظیر نے اپنے اراکین کو بلایا تو ان کی تعداد 124 تھی۔ نواز شریف اور اپوزیشن نے اسے دھاندلی قرار دیا اور کہا کہ ہمارے اراکین کو اسمبلی ہال میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور یوں تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی۔ لیکن اب کی تحریک عدم اعتماد میں پرانے دشمن اکٹھے ہوئے اور عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب کرا لی اور عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اب پاکستان کی تاریخ میں جب عدم اعتماد پیش کی جائے گی تو موجودہ دشمن کیسے دوست بن کر ایک اور عدم اعتماد پیش کر کے حکومت گرائیں گے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔